آج کا موضوع ہے یاجوج ماجوج. ان کا قرآن کریم میں کن کن مقامات پر ذکر آیا ہے اور ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں. لیکن سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ آج کے حالات کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. امت مسلمہ تقریباً پچھلے چند سالوں سے بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزری ہے اور امت مسلمہ اپنے بڑے بڑے خادموں سے محروم ہوئی ہے. اور پھر فلسطینیوں پہ جو مصیبت ڈھائی گئی اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ایسی حالت میں جمہوریہ اسلامی ایران پر جمہوریہ اسلامی پاکستان کے بعد پہلے کابل سے ہم پہ حملے ہوئے اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوئی. ٹیررزم کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور میرے پیارے ملک پر جو اس وقت ایک خاص قسم کا حملہ ہو رہا ہے بتا رہا ہے کہ پیارا ملک جو ہے وہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. ہمارے فورسز ہوں، ہمارے جوان ہوں، ہمارے لوگ ہوں، سب کو شہید کیا جا رہا ہے. اسی دن میں جمہوریہ اسلامی ایران پر ایک حملہ ہوا اور رہبر معظم آیت اللہ عظمہ خامنہئی شہید ہوئے. پوری امت مسلمہ نے اس پہ غم غصے کا اظہار کیا ہے، افسوس کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے. پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ سب کے جذبات ہیں، سب کے احساسات ہیں. مسلمان نکل آئے باہر اور انہوں نے احساسات کا اظہار کیا. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی، میں نہ ادھر کی بات بلیم کروں نہ ادھر کی کروں، کہ جس کی وجہ سے معصوم قیمتی انسانی جانیں تقریباً 35 ابھی تک پورے پاکستان میں ضائع ہوئی ہیں، 200 سے زیادہ زخمی ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، آیت اللہ خامنہئی کے طریقے کو چلیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عاشورہ کے بعد کس طرح سے صبر و تحمل سے کام لیا تھا، کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی اس کو نقصان پہنچانا. پھر میرا ملک ویسے ہی مشکلات کا شکار ہے. ہمیں چاہیے ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں، مظاہرے کریں، غم و غصے کا اظہار کریں، لیکن پرامن رہ کر کریں. جی ہمیں چاہوں گا ہمارا جو سوال تھا آج کے موضوع کے حساب سے یاجوج ماجوج ان کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے اور کیا احکامات ہیں؟ یاجوج و ماجوج کا قرآن مجید میں 2 جگہ پر ذکر ہے. ایک تو سورہ کہف میں جب ذوالقرنین کا حضرت ذوالقرنین ہم احترام سے بلاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبیوں میں ایسے نہیں تھے. اور انہوں نے جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہاں پر اس قوم نے درخواست کی ہے کہ یا ذوالقرنین یاجوج و ماجوج قوم جو ہے وہ ہمیں بہت اذیت کرتی ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب فصل پک جاتی تھی تو آ کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. بعض جگہوں پہ آئے یہ پری ہسٹورک زمانے کی بات ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں، ہسٹری کے شروع ہونے کے زمانے سے. تو امام معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ یاجوج و ماجوج قوم بہت طاقتور تھی، اتنا بتایا ہے. لیکن اس کے بعد جو جزیات ہمیں تاریخ میں اور منقول ملتی ہیں ان جزیات کو ہم احتیاط سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہماری کتابوں میں اور تفاسیر میں اسرائیلیات بہت بھر گئی اور اس وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. اگر آپ کہیں گے اسرائیلیات کیا ہے تو بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن کیونکہ موضوع یاجوج و ماجوج ہے اسی پہ رہتے ہوئے میں بات کرتا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مشکل کو حل کرتا ہوں. یہ جو گھاٹی ہے جس سے یہ وارد ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ سے چڑھ کے اتنے پوچھے پہاڑ کے آ ہی نہیں سکتے، ان کا آکسیجن ہی ختم ہو جائے گا جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ٹائپ کی کوئی پہاڑ. وہ وہاں پر ان کی مدد سے دھات، تانبے اور مختلف اس کے ذریعے ایک طرح کا ڈیم بنا دیتے ہیں جس سے وہ کراس نہیں کر سکتے اور اب جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں. پھر ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وہ ڈیم اس وقت لوگوں کو ملے گا کہ جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد وہ راستہ کھول دیا جائے گا. اب یاجوج ماجوج کس طرح کے تھے، کس علاقے میں تھے، وہ پھر ہم
اگلے باری میں عرض کر دیں. جی جی، بالکل. میں مفتی خبیب صاحب سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی حیت کے بارے میں جیسے بات کی جاتی ہے کہ ایک عجیب سی مخلوق ہیں، اور ظاہر قرآن میں 2 جگہ اس بات کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ ایک خاص مقام پر موجود ہیں اور ایک دن ان کا ظہور ہو جائے گا. تو آج کل جو یہ ہم وائرل ویڈیوز اور چیزیں جو ڈیٹیلز دیکھتے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہیں ہم شور، تو وہ ان پر کسی طرح کا یقین مفتی صاحب رکھنا چاہیے، یا صرف جو اتھینٹک بات ہے اسی پر خوفزدہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے تو ہم زیادہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں؟ بول فیملی کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا اور اس کو موضوع سخن بنایا. دیکھیں، یاجوج اور ماجوج، جس کو عالمی دنیا کے اندر یگوگ اور میگوگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے 2 مقامات پر کیا گیا ہے. جی نمبر 1 سورۃ الکہف چیپٹر نمبر 15 کے اندر، جی 83 سے لے کے 96 تک جی. یا 98 تک، اور دوسرا مقام ہے چیپٹر نمبر 17 سورۃ الانبیاء، آیت جی. نمبر 96 اور 97. جی آج کی اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش ہوگی کہ ایک تحقیقی اور علمی گفتگو کی جائے کہ جو قرآن اور سنت کے بالکل عین مطابق ہو. دیکھیں، یہ جو ایک حقیقت ہے یاجوج اور ماجوج کی، یا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کا ایک اہم ترین کردار ہے جس کردار کو قرآن مجید ذوالقرنین کا نام دیتا ہے. جی جی اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے ذوالقرنین کو بڑی طاقت دی، بڑا عروج دیا، اور یہ بڑا عادل قسم کا جو ہے وہ حاکم تھا. قرآن میں آتا ہے کہ یہ 2 ایکسٹریمز کی طرف گئے، ایک بالکل ویسٹ کی طرف، اینڈ آف دا ویسٹ، صحیح، اور ایک بالکل اینڈ آف دا ایسٹ. اینڈ آف دی ایسٹ. ٹھیک ہے. یعنی اس واقعے کا آغاز ان 2 ایکسٹریمز کے ساتھ شروع ہوتا ہے. پھر یہ 2 سفر کرنے کے بعد جو تیسرا سفر کیا وہ یاجوج اور ماجوج کی طرف انہوں نے سفر کیا. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ اس انداز میں فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. جب وہاں پر پہنچے، 2 پہاڑ تھے اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی کھائی نما جگہ تھی، وہاں پر وہ قوم تھی یاجوج اور ماجوج، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کسی کی بات سمجھتے ہی نہیں تھے. اچھا، یعنی ان کو کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی سمجھا دو، لا یکادون یفقہون قولا، صحیح. وہ بات نہیں سمجھتے تھے، بس آؤٹ آف مائنڈ تھے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یار ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. ارے بھائی ذوالقرنین، بہت شکریہ آپ آ گئے. انہوں نے ہماری، آج کل کے اگر زبان میں کہا جائے کہ انہوں نے ہماری ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. جی. مفسدون فی الارض، زمین پر فساد برپا کر کے رکھا ہوا ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. بھائی کوئی ایسا کریں، ہم آپ کو وسائل دیں گے، پیسے چاہیے ہم آپ کو دیں گے، بس کچھ ایسا کریں کہ ایک دیوار یہاں پہ کھڑی کر دی جائے. کہنے لگے آتونی زبر الحدید. ایسا کرو، میری ہیلپ اس انداز میں کرو کہ لوہے کی بڑی بڑی پلیٹس لے کر کے آؤ. جب لوہے کی پلیٹس لائی گئیں بہت وافر مقدار کے اندر، پھر اس کے بعد حتی اذا بلغ، جب وہ پلیٹس لائی گئیں، حتی اذا ساوى بین الصدفین، اور اس دیوار کو کھڑا کیا گیا لوہے کی پلیٹس کے ساتھ. جب وہ دیوار بن گئی، پھر اس کے بعد آتونی افرغ علیہ قطرہ، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر کے آؤ. آپ اس کو امیجن کر پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ کوئی پتھر کی دیوار نہیں ہے، عام دیوار نہیں، عام دیوار نہیں ہے، مضبوط یہ ترین ایک دیوار. ایسی مضبوط اور لوہا لاٹ دیوار کے جس کے اوپر لوہا اور لوہے کے اوپر پگھلا کر تانبا ڈالا گیا، یعنی تانبے کی لیئر چڑھائی گئی. اور وہ بھی اس دور میں کتنا مشکل تھا یہ سب کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پھر بھی اس ٹاپک آنا جی چاہیے ایک منٹ، جی کہ اس دور میں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہیں کہ وہ حضور کیا کرتی جی، ہیں، وہ بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ بالکل کریں. بالکل کریں گے، سلیم کریں گے بالکل انشاءاللہ. کریں گے. جی. اچھا، گفتگو میں یہاں پر کنٹینیو کروں گا. جب یہ دیوار بن گئی، جی. کہنے لگے فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یہ اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اس پر کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا. اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اس دیوار میں کوئی سوراخ بھی نہیں کیا جا سکتا. سوراخ بھی نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ جب ہم مزید آگے گفتگو کریں گے تو اس کے پھر انشاءاللہ لوازمات اور مناسبات آپ کی مفتی صاحب خدمت میں بس عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ. پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا تو ظہور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا
بالکل کیا جا سکتا ہے. ظہور آپ خروج بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک. وہ نکلیں گے وہاں سے, خروج دیوار بہتر جب لفظ ہے. دیوار جو ہے بہتر لفظ ہے. دیوار, اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان یأجوج و مأجوج یحفرون السد کل یوم, اس دیوار کے اندر روزانہ کی بنیاد پر وہ سوراخ کرتے ہیں, صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو نا اس دیوار کو توڑ دیں گے, کھود دیں گے, سوراخ کر دیں گے, آخر میں انشاءاللہ نہیں بالکل یہ کہتے. جی انشاء یعنی اللہ کا حکم نہیں کہتے. اچھا, کرتے رہے سوراخ کرتے رہے, باہر کی دنیا کی روشنی تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو گئی اور ابھی سوراخ پورا نہیں ہوا. نہیں. ان کا سردار آتا ہے, کہہ رہے یار لیو اٹ, وی ول ڈو اٹ ٹمارو, ہم کل آ کے کریں اور گے, بات وہاں رک جاتی اور ہے. بات وہاں رک جاتی جی. ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے. بنا